بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلت الشیخ محمد بن جمیل زینو رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب توجیہات اسلامیہ کے اردو ترجمے کا 31واں درس، جس کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی اتباع، سماعت فرمائیں۔ محترم سامعین اکرام، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اخلاق حسنہ، شجاعت اور عزت و بزرگی ایسی تمام صفات جمع کر دی ہیں جو شخص آپ کو اچانک دیکھتا وہ مرعوب ہو جاتا، اور جس کی آپ سے جان و پہچان ہو جاتی وہ آپ سے محبت کرنے لگتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً رسالت پہنچا دی ہے، امت کی مکمل خیر خواہی اور شیرازہ بندی کی، اور اپنے صحابہ کے دل توحید باری تعالیٰ سے کھول دیے۔ پھر اسی چیز کا ہی اثر تھا کہ انہوں نے جہاد کر کے ملکوں کے ملک فتح کیے تاکہ لوگوں کو ظالم حکمران بندوں کی بندگی سے آزاد کر کے بندوں کے رب کی عبادت میں مشغول کر دیں، اور انہوں نے ہم تک یہ دین اسلام بدعت و خرافات سے مبرہ و منزہ پہنچا دیا ہے، لہٰذا ہمیں نہ اس میں زیادتی کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کچھ کمی کرنے کی۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تو صرف اخلاقی خوبیوں کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ ہیں، آئیے ہم انہیں مکمل طور پر اپنائیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محبت کرنے والے بن سکے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، لقد كان لكم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول ایک بہترین نمونہ ہے۔ یاد رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث پر عمل کرنے اور ان کے مطابق فیصلہ دینے کا تقاضا کرتی ہے، اور اس توحید سے محبت کا یہ بھی تقاضا کرتی ہے کہ جس کی آپ دعوت دیتے رہے، نیز قرآن و سنت پر عمل پیرا رہنے اور ان دونوں سے کسی دوسرے کے حکم یا قول کو مقدم نہ سمجھنے کا بھی تقاضا کرتی ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین کا سورہ حجرات میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ اس توحید سے محبت کی جائے جس کی طرف آپ دعوت دیتے رہے ہیں، اور اس پر عمل پیرا ہوا جائے، اور جو شخص اس توحید کی دعوت دے رہا ہو اس سے بھی اظہار محبت کیا جائے اور انہیں نفرت بھرے القابات نہ دیے جائیں۔ تو محترم سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے اور آپ کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔